بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں، آمین۔ آج میں اسٹوری کا پارٹ نمبر 3 لے کر آئی ہوں، تو آئیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اشرف کوچوان کی پگڑی لے کر اس سے چڑیل کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تانگے میں اپنے پاؤں میں ڈال دیا اور شیخ شریف اپنے گھر لے آئے۔ اپنے بڑے بھائی سید مشکور حسین شاہ صاحب کو تمام ماجرا بتایا۔ ان کے مشورے سے اپنے گھر کے باہر صحن، جو تقریباً 15-16 کنال پر مشتمل ہے، صحن کے درمیان میں پیپل کا بہت بڑا درخت ہے۔ اس معفوق الفطرت کو اس پیپل کے درخت سے باندھ دیا گیا۔ پورے 4 دن تک یہ چڑیل اس درخت سے بندھی رہی۔ ان 4 دنوں میں اسے دیکھنے والے لوگوں کا تانا بانا بندہ رہا۔ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی، وہاں وہاں کے لوگ، بلکہ بہت دور دور سے لوگ اس چڑیل کو دیکھنے آتے رہے۔ 5ویں دن سرکار نے اسے درخت سے کھول کر کار کی ڈگی میں ڈالا اور لاہور میں لوہاری مندے کوچا پیر بھولا صاحب اسی کوٹھی کے کمرے میں، جہاں 3 عدد چڑیلیں پہلے سے قید تھیں، اس کمرے کا تالا کھولا اور اس چڑیل پر روحانی عمل کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کھول کر ان تینوں کے ساتھ قید کر دیا۔ اب پہلے والے کھانے میں بھی اضافہ کر دیا گیا جو انہیں ہر شام کو دیا جاتا تھا۔ جیسے انہیں کھانا ملتا، یہ ایک دوسرے سے الجھ کر جھپٹا جھپٹی چھین کر کھانے کی کوشش کرتی۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی ارادہ ہوتا کہ زیادہ کھا لے تاکہ میری بھوک مٹ جائے، میرا پیٹ بھر جائے۔ ایک دن اس جھپٹا جھپٹی کو دیکھتے ہوئے سید مظفر حسین شاہ صاحب، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کے صاحبزادے سید نصیر الدین شاہ صاحب نے ان پر ترس اور رحم کرتے ہوئے ان کے کمرے کا تالا کھولا تو چڑیلیں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور ٹکر ٹکر شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ صاحبزادہ صاحب نے انہیں کہا، ڈرو مت، آؤ باہر نکل آؤ۔ کہنے لگی چڑیلیں، ہم کمرے سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ایک قدم بھی اگر نکالا تو جل کر خاک ہو جائیں گی، کیونکہ اس کمرے کو اسم اعظم سے کیل دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو ہم خوفزدہ ہیں کہ کہیں آپ ہمیں نیست و نابود نہ کر دیں، ہم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل نہ کرنا چاہتے ہوں۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تم کو ختم کر دوں، بلکہ میرا کچھ اور ہی ارادہ ہے، وہ بھی اگر تم سب مجھ سے تعاون کرو تو کیا جی، ہم سے آپ کو جس قسم کا بھی تعاون درکار ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چڑیلوں نے بولا، اگر میں تم سب کو اس قید سے آزاد کر دوں تو پھر تم کیا کرو گی؟ چاروں یک زبان ہو کر بولی، صاحبزادہ صاحب جی، ہمیں آپ کے گھرانے کے متعلق معلوم نہ تھا، اب ہم پر سب کچھ عیا ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہم کو معاف کر کے آزاد کر دیں گے تو ہم بھی آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنی پرانی روش پر بھول کر بھی نہیں چلیں گے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں سرکار، جہاں ہم پر اتنی بڑی مہربانی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہماری ایک عرض ہے، اس پر بھی نظر ثانی کرتے ہوئے، یعنی ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ایک اور مہربانی فرمائیں، وہ یہ کہ یہ گھر ہمارا مسکن ہے۔ اگر آپ جناب کی اجازت مل جائے تو کبھی کبھار اس گھر میں ہم چکر لگا لیا کریں۔ مسکن تو ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے۔ اب تو یہ آپ کا آستانہ مبارک ہے، اجازت ہو تو اپنے گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زیارت بھی نصیب ہو جایا کرے گی۔ یہ چوتھی بھی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ قید میں رہی ہے۔ میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ تم آزاد ہو کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ صاحبزادہ صاحب نے بولا، صاحبزادہ جی، ہم آپ سے پکا قول اقرار کرتے ہیں، ہم آپ سے کیے گئے وعدے کو ضرور نبھائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر رہی، ہم سے کبھی غلطی سے بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں دوبارہ اسی قید خانے میں ڈال دیا جائے یا ہمیں جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ آپ ہمیں چھوڑنے کی ہمت ہے تو ہمیں دوبارہ قابو کرنے کی بھی طاقت ہے۔ سرکار، اتنے سال قید میں رہنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ قول اقرار لینے کے بعد بس پھر کیا تھا؟ سید نصیر الدین عرف ٹیپو سلطان شہزادے نے اسم اعظم پڑھ کر اس کیل کو ختم کرتے ہوئے انہیں آزاد بھی کر دیا اور انہیں اپنے مسکن میں آنے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ شاہ صاحب نے نئی کوٹھی ماڈل ٹاؤن میں بنا لی تو پھر موصوف محمد حنیف شاکر کی چھوٹی ہمشیرہ اور بہنوئی حافظ محمد حسین کو صاحبزادہ صاحب نے اس کوٹھی میں رہائش دے دی، جو 4-5 سال تک اس میں رہائش پذیر رہے۔ اس عرصے میں کئی باری چڑیلیں اس گھر میں آتی رہیں، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہاں، ان کے ساتھ
شغل ضرور کرتی تھیں کہ کبھی کوئی برتن اٹھا لیا، کبھی کوئی چیز اٹھا لی، ڈھونڈنے پر نہ ملتی، لیکن کچھ وقت کے بعد جہاں کہیں ہوتی وہ وہاں سے دوسری جگہ سے پڑی ملتی۔ آج بھی وہ اسی طرح اپنے مسکن میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ جی ناظرین، کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی ایڈونچرس، ہاریبل، مسٹیریس اسٹوری لے کر آؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے ساتھ اچھی اسٹوریز شیئر کرتی رہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔